ہمارے سب سے پہلے مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ان کا نام نہیں جانتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا اسم گرامی آپ کا حضور؟ انصر رضا. کیا نام ہے؟ انصر. عنصر عربی میں عنصر بولتے ہیں. عنصر تو فعل امر ہے نا. عنصر یہ نہیں، عین کے ساتھ، عین کے ساتھ عنصر، الف کے ساتھ، جن کی الف کے ساتھ انصر. ٹھیک ہے بھائی، خیریت سے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامتی دے، بہت ذرا نوازی فرمائے. کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی میں احمدیہ مسلم جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا، احمدیہ ہیں. تو یہاں پہ مسلمانوں کے آپس میں باتیں ہیں، مجھے نہیں معلوم ادھر آپ کو کیوں تشریف لائیں. آپ سے ایک سوال کرنا تھا تاکہ کچھ رہنمائی مل جائے تو میں بھی ہدایت جی بسم اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے مکتبے میں، مکتب شیعہ میں امامت جو ہے وہ اصول دین میں شامل ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 ہے اس میں فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہ ارکان ایمان ہے. اور آیت نمبر 286 میں فرمایا کہ کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. جی. اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 137 میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تو یہ 5 ارکان ہیں، لیکن اس میں امامت کا ذکر نہیں ہے. اگر آپ برائے مہربانی کوئی آیت بتا دیں. تو شیعوں کے نزدیک اصول دین اور ہیں اور اصول مذہب اور ہیں. ایک بعض اصول ہیں یہ ہیں کہ انسان ان پہ اعتقاد رکھنے سے انسان مسلمان بن جاتا ہے، انسان مسلمان بن جاتا ہے. تو وہ اصول دین ہے جو آپ نے جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے. ان الذين امنوا والذين هادوا والناصرين والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم. یہ اس میں اصول دین کا ذکر ہے. اور پھر اصول مذہب اور ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی صاحب. اور قرآن مجید میں ایسی بات، قرآن مجید نے نہیں کہا ہے کہ میں یہ آیت پیش کر رہا ہوں سارے اصول اس میں ہوں گے، اس کے باہر کوئی اصل نہیں ہو سکتا. اس طرح کا کوئی اصول تو قرآن نے کہا ہے، وہ آپ بنا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اگر کوئی چیز ایک آیت میں مذکور ہے تو ٹھیک ہے وہ مذکور ہے، وہ معادہ کی نفی نہیں کرتا، اس کے علاوہ جو باتیں اس کی نفی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. ابھی میں کہتا ہوں کہ آپ پاکستانی ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پنجابی نہیں ہیں. آپ ہو سکتا ہے آپ پاکستانی بھی ہو پنجابی بھی ہو. آپ پاکستانی ہیں، مسلمان نہیں ہے، کرسچن ہے. ایک چیز دوسری چیز کی نفی نہیں کرتا. اگر میں کہتا ہوں ایک شخص پاکستانی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کرسچن نہیں ہے، یا وہ گورا نہیں ہے، یا وہ کالا نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ پاکستانی ہوں، آپ کالے ہوں، ہو سکتا ہے آپ پاکستانی ہوں، آپ گورے ہوں. تو ایک جملہ میں اگر یہاں ان چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایمان بالملائکہ، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بیوم الجزاء، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی باتیں اسلام میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اوکے. نہیں، بات یہ ہے کہ جو ایمان ہے وہ تو بنیادی چیز ہے نا، اور اس کی بنیادی کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم. اس میں اگر امامت پہ ایمان تو ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ مسلمانوں کے آپس میں باتیں ہیں، آپ کا یہاں پہ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا نا. آپ کا مذہب تو بنتا ہی نہیں شیعہ مذہب میں، کیونکہ شیعہ مذہب میں اتنے نصوص زیادہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہے، عیسیٰ ابن مریم کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کوئی اس نبی نہیں ہے. یہ آپ کا تو مذہب تو بنتا ہی نہیں ہے. قادیانیت تو ہمارے ہاں اس کا بتلان. دیکھیں آپ کسی عمری کو، جماعت عمری کے آدمی کو آپ قادیانی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مہدی علیہ السلام کے لیے روایت بہت کم ہے. ہمارے پاس تو روایت اتنے زیادہ ہیں، احادیث اتنے زیادہ ہیں. اور ہمارے عقیدہ جو ہے کہ انبیاء ائمہ علیہ السلام معصوم ہونے چاہیے، اتنے زیادہ ان کے پاس سب چیز کا علم ہونا چاہیے. اور آپ کے جو ہے مرزا احمد غلام احمد قادیانی صاحب، ان کی کتابیں آپ دیکھیں ان میں کتنی غلطیاں ہیں. بہرحال آپ کا بنتا ہی نہیں ادھر. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ مسلمانوں کی باتیں اگر وہ ادھر آ جائیں، ٹھیک ہے نا، ان سے ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ تم آ جاؤ، قرآن کا کامل ہونا ثابت کرو، پھر آپ کو حق پہنچتا ہے. لیکن آپ کے ساتھ تو ہماری بات ہی نہیں ہے، اب ہمارا مخاطب ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں آپ کا بطلان، اور جماعت مخالفین کے مذہب میں آپ کا باطل ہونا تو اظہر من الشمس ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے. اب جماعت مخالفین اگر یہ اٹھائیں کہ ہمیں ائمہ علیہ السلام کے نام وغیرہ قرآن میں دکھائیں، بات یہ ہے کہ وہ جب خود وہ کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، قرآن 7 ورژنز آ گئے ہیں قرآن میں، 6 کو عثمان نے جلا دیا ہے، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے، تو پھر کہ قرآن میں کیا چیز نہیں ہے وہ تو اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کر سکتا نا. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. جی ٹھیک. اوکے، سلامت رہیں. یہ قادیانیت جو ہے نا، یہ کس کی مصیبت ہے؟ جماعت عمریہ کی مصیبت ہے.
ہمارے ہاں شیعہ کوئی قادیانی نہیں بنتا. کیوں شیعہ قادیانی نہیں بنتا؟ کیونکہ ہمارے پاس نصوص اتنے زیادہ ہیں, دلائل اتنے زیادہ ہیں کہ امام ایک ایسی چیز ہے نا کہ اس کا جعلی نسخہ نہیں بن سکتا. نبی جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی تعریف کی ہے, اس کا جعلی نسخہ نہیں بن سکتا, کیونکہ پہلی بات ہے کہ معصوم غلطی نہیں کر سکتا. اب کوئی شخص اس کے حیات میں دیکھیں کہ اس کے حیات میں غلطیاں ہیں, یا نبی جاہل نہیں ہو سکتا. اس شخص کے حیات میں دیکھیں اس کے حیات میں کیا جہالتیں ہیں, خطائیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اس نے فارسی میں کتاب لکھی ہے, فارسی اس کو لکھنا نہیں آتا. اس طرح کی باتیں جب آپ دیکھتے ہیں نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ساری زبانیں آتی تھیں. ائمہ اطہار علیہ السلام کو ہر چیز کی زبان, علمناہ منطق الطیر, منطق الطیر, ان کو پرندوں کی زبان آتی تھی, ٹھیک ہے نا. تو ایسے وہ انسانوں کی زبان جو شخص نہیں جانتا اچھی طرح سے, وہ کیسے امام ہو سکتا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروقی صاحب, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں, خیریت سے ہیں؟ طبیعت سی ہے ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت مہربانی, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی میں ضلع خانیوال سے بات کر رہا ہوں جی, پنجاب سے. اللہ آپ کو سلامتی دے. علامہ صاحب کن کاموں میں مشغول ہیں؟ مشغولیت کیا ہوتی ہے, مصروفیت کیا ہوتی ہے آپ کی؟ بس مصروفیت دین کا کام ہی ہے جی, اللہ تعالیٰ اس میں لگائے رکھے, یہی انشاءاللہ مہربانی. اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے. جی جی آمین آمین آمین. اور خیریت سے ہیں جی؟ مولا کا کرم ہے جی, مولا کا کرم. تھینک یو سر. اللہ سلامت رکھے جی. تھینک یو سر. بولیں, حکم کریں, کس موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے؟ بس سر حکم یہ تھا کہ آپ اہل تشیع سے ہیں اور میں بھی اہل سنت والجماعت سے ہوں, علماء دیوبند سے ہوں, اور جی سر آپ کے بیانات, آپ کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. جی جناب. تو ایک چھوٹی سی درخواست تھی, عرض تھی, سوال تھا, آپ جی اس سر. کو حل فرما دیتے تو شفقت ہوتی. جی بسم اللہ, جی بات کریں, کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں علامہ صاحب؟ موضوع تو یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا سوال ہے, اگر آپ حل کر دیں تو آسانی ہوگی. جی بسم اللہ. تو سر یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے, نظریہ ہے. فریز ہو گیا جی. جی بولیں. جی جی. تو ہمارا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر, صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ایک محبت ہے, عقیدہ ہے, اور ہمارا یہ ایمان ہے. تو آپ بھی یقیناً محبان علی اور محبان اہل بیت میں سے ہوں گے. تو جیسے آپ حضرات ان سے محبت کرتے ہیں, اور ہم صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بھی اور ہم بھی محبت کرتے ہیں, تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جیسی ہماری زندگی ہو اور ان کی طرح ہمارا طرز عمل ہو. تو سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ اہل تشیع کے عالم دین ہیں, تو آپ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور دیگر ائمہ حضرات کے مطابق اپنی لباس اور وضع قطع کیوں نہیں بنا رہے؟ ہم اپنا لباس کیوں نہیں پہن رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا؟ ہاں جی. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے وہ ٹوپی پہنا ہے جو سندھ میں ہندو بھی پہنتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ شلوار قمیض پہنا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں پہنا. کبھی بھی نہیں. تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ سن لو, بتا دیں کہ حضرت اب میں اپنے لباس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لباس پہنا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا اکثر طور پہ وہی احرام والا لباس ہے. یہ احرام میں جو لباس پہنا جاتا ہے
یہ یعنی کندھے پہ ایک کپڑا ڈالتے ہیں اور ایک دھوتی کمر میں ہوتی ہے، ایک کو ازار بولتے ہیں، ایک کو معذر بولتے ہیں. یہ اکثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس یہی ہوتی تھی. وہ سر مبارک پہ کبھی کبھی دستار پہنتے تھے یعنی امامہ پگڑی، اور کبھی امامہ پگڑی نہیں پہنتے تھے، کبھی تیلسان بولتے ہیں جس کو ایک کپڑا ہوتا ہے، جیسے سعودی عرب میں مولوی پہنتا ہے نا تیلسان، ایک کپڑا ڈالتے ہیں سر پہ، اس طرح پہنتے تھے. اور اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے برنوس بھی پہنا ہے. برنوس ایک عرب کا خاص قسم کا لباس ہوتا ہے جس کو سیا جاتا ہے، جس کی سلائی ہوتی ہے. اور کبھی کبھار وہ قمیص بھی پہنتے تھے اور کبھی عبا بھی پہنتے تھے. لیکن اکثر ان کا لباس کیا ہوتا تھا؟ اکثر روایات میں یہی ملتا ہے کہ ان کا لباس شریف دھوتی اور ایک ازار اور ایک معذر ہے. تو یہ لباس، اس کا پہننا، اسی طرح پہننا، کیا یہ اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس پہنو؟ تو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ کا فرمان یہ ہے. یہ کسی اور مقصد سے آئے تھے میرے محترم ناظرین، یہ اپنا مقصد چینج کرنا ہے. یہ اس مقصد سے نہیں آئے تھے. یہ علامہ فاروقی صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لباس کے متعلق یہاں پہ سوال کریں. یہ لوگ ادھر آ کے ڈر جاتے ہیں. جو میں نے سوال کیا ہے، یہ آتے ہیں ادھر سے اپنے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ، اب مجھے بات کرنے دیں، اور اپنے لوگوں کے ساتھ یہ طے کرتے ہیں میں وہاں جا کے ابوبکر عمر کا اسلام ثابت کروں گا. جب ادھر آ جاتے ہیں نا وہ ڈر جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں آپ نے لباس ہی کیوں پہنی. وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے یہاں پہ کہ مولوی حضرات کچھ کہتے ہیں، وہ وقت لیتے ہیں اس لیے کہ ہم ابوبکر عمر کا اسلام ثابت کریں گے، پھر ادھر آتے ہیں کہتے ہیں آپ نے لباس کیوں پہنی. جی ابھی مجھے بات کرنے دیں، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے بھائی، آپ کا مائکروفون کو کچھ ہو گیا. یہ کتاب وسائل الشیعہ لتحصیل مسائل الشریعہ الجزء الخامس عشر، تالیف شیخنا الحر العاملی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک اور کتاب میں اس سے پہلے دکھا دوں، بلکہ جلد نمبر 5 دیکھیں. اس کا جلد نمبر 5 ہے، کتاب ہے وسائل الشیعہ کی. یہاں پر صفحہ نمبر ہے میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 8 ہے. باب استحباب اظہار النعمہ وکون الانسان فی احسن زی قومہ، کہ انسان جس قوم میں رہتا ہے اس قوم کے بہترین لباس کو پہن لے. یہ اہل بیت علیہ السلام کا دستور اور فرمان ہے. قال ابو عبداللہ علیہ السلام عبید بن زیاد اظہار النعمت احب الی اللہ من صیانتها. اپنے ایک صحابی سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو ظاہر کر دے، اس بات سے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو محفوظ رکھے، اس کی حفاظت کرے، اس کو بچائے رکھے، اس کو ظاہر کرے، اس کا استفادہ کرے. یہ زیادہ اللہ کو پسند ہے. فَإِيَّاكَ أَن تُرَيَّنَّ إِلَّا فِي أَحْسَنِ زَيِّ قَوْمِكَ. اللہ تعالیٰ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ خبردار تجھے کوئی نہ دیکھے مگر اپنے قوم کے بہترین لباس میں، جو تیرے قوم میں بہترین لباس ہے اس کو پہنا کرو. اچھا، اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خیر لباس کل زمان لباس اہلہ. ہر زمانے کا بہترین لباس، ہر زمانے کا بہترین لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس نہیں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کا لباس نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کے لوگوں کا لباس ہے. ہر زمانے میں اس زمانے کے مطابق پہنا کرو. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء اول، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پر سیرت الامام فی نفسی وفی المطعم والملبس، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرہ اپنے کھانے میں اور ان کے لباس میں. یہاں پر روایت ملاحظہ فرمائیے کہ کسی شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی اور طرح کے لباس پہنتے تھے اور آپ اور طرح سے لباس پہنتے ہیں، آپ نے اپنے جد کے لباس جیسا نہیں پہنتے. فرمایا ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر عليه ولو لبس مثل ذلك اليوم شهر به. امیر المؤمنین علیہ السلام جس زمانے میں وہ اس طرح کا لباس پہنتے تھے اس زمانے کے لیے وہی مناسب تھا. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام آج ہوتے، اسی زمانے کا لباس آج پہنتے، ان کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیب کا لباس ہے، انہوں نے معیوب لباس پہنا ہے، اچھا لباس نہیں پہنا. اور سن لے بھائی علامہ صاحب، آپ سن لیں، خیر لباس کل زمان لباس اہل، ہر زمانے کا بہترین لباس اور زمانے کی لوگوں کی لباس ہے. اوکے، آپ خود نے آپ نے جو ٹوپی پہنی، اب اپنی حلیہ بھی آئینے میں دیکھو نا، آپ نے جو شلوار قمیض پہنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس ہے. یہ تو ہندوؤں کی لباس ہے. یہ جو لباس ہمارے بھائی انڈیا میں پہنتے ہیں، پاکستان بر صغیر میں پہنتے ہیں، یہ مشترک ہے مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں، اور یہ مسلمانوں کی لباس نہیں ہے، مسلمانوں نے ہندوؤں سے لی ہے. یہ بات ہے کہ آپ نے خود کہا ہے، خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے
آپ نے خود کہا ہے کہ حضور کو مبارک پسند کرتے تھے، اور میں نے یہ کرتا سلا ہوا پہنا ہوا ہے، آپ کی طرح ٹی شرٹ اور پینٹ نہیں پہنا۔ شلوار کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ وہ شلوار پہنتے تھے. سوال کر رہا ہوں، شلوار قمیص کا میں پوچھ رہا ہوں. وہ عربی جو قمیص ہے آپ کے قمیص سے بہت مختلف ہے. علی اور دیگر ائمہ اور اوکے بھائی صاحب، یہ ادھر آ کے نا ٹوپی کا بتائیں نا، آپ اپنی ٹوپی کا بتائیں، وہ بھی سنت ہے آپ کی جو ٹوپی ہے ہندوؤں والی. انڈیا کے گجرات میں جائیں یہی ٹوپی ہوتی ہے نا. میں یہ مرہٹوں والی جو ٹوپی آپ نے لگائی ہے سر پہ. میں اس پہ آتا ہوں، آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ جو میں نے آپ کو سوال کیا ہے آپ اس کا جواب دیں. میں نے دے دیا نا، میں نے حدیث دکھا دی، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی. اوکے تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے بھائی، یہاں پہ ہم نے اس لیے میں ادھر نہیں آتا کہ آپ لوگ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لباس اس کی، میں اپنے آپ کو ذات کا دفاع کروں. میں ہمیشہ کہتا ہوں میں برا آدمی ہوں. تم کہہ دو نا اللہ یاری برا ہے، میں مان لیتا ہوں میں برا ہوں. تم کہہ دو اللہ یاری کافر ہے، میں مان لیا کافر ہے. تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، تم اپنا مذہب ثابت کرو، ٹھیک ہے نا. خود ہندوؤں والی مرہٹوں والی ٹوپی لگا کے آئے ادھر گجرات والوں کا، ٹھیک ہے نا. یہ سندھ کے لوگ یہ پہلے زمانے مسلمان تو نہیں ہوتے تھے. سندھی تہذیب یا پنجابی تہذیب اصل میں اسلامی تہذیب تو نہیں، اس کا جڑ اسلام سے پہلے کا ہے. آپ لوگوں کا لباس جو یہ میں نہیں کہتے غلط ہے، بالکل غلط نہیں ہے، آپ پہن لیں وہ بالکل جائز ہے، کوئی حرمت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لائے نا، انہوں نے کوئی نیا لباس نہیں لے کے آئے. جس معاشرے میں وہ رہتے تھے وہی لباس جو ان سے پہلے مشرکین پہنتے تھے وہی لباس وہ پہنتے تھے. لباس انہوں نے چینج نہیں کی کہ بھائی یہ نیا دین ہے تو یہ نیا لباس ہونا چاہیے. انہوں نے کوئی سلائی کا، کلودنگ کا یا فیشن کا کوئی انڈسٹری نہیں لے کے آئے تھے. کپڑے ان کے وہی تھے جو ان سے کافر بھی پہنتے تھے، وہ وہی پہنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. رسوم رواج لباس کے انہوں نے چینج نہیں کی، وہی عربوں کے تہذیب پہ چلتے تھے. اور اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طرح لباس پہن لیں. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس آج کوئی پہنتا بھی نہیں ہے، کوئی پہن بھی نہیں سکتا. اگر وہ بہت ہی سادہ لباس ہے، اس طرح کوئی پہن لینا تو لوگ اس کو عجیب نظروں سے دیکھیں گے. کیونکہ وہ اکثر دھوتی پہنتے تھے، دھوتی اور ایک قمیض بھی نہیں پہنتے تھے، ایک کپڑا کاندھے پہ ڈالتے تھے.